ہر دور میں حکومت نے پینترے بدلے، لیکن جب دیکھا کہ امامت محتاج حکومت نہیں، پھر امام رضا کے سامنے آ کے حکومت والوں نے پھر کہا ہم رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، کسی طریقے سے اب نظام اسلام کو چلائیے۔ اب امام مدینہ سے نکلے، گفتگو کا موضوع رکھنا چاہتا ہوں سرکار رضا۔ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ موضوعات منبر پہ پڑھے جائیں جس سے قوم نہ آشنا۔ امام رضا مدینہ سے نکل کے اب امام آ رہے ہیں، مامون رشید عباسی بادشاہ اس کی حکومت۔ جب امام پہنچے ہیں تو مامون رشید نے امام کو تخت پہ بٹھایا، بٹھا کے کہنے لگا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت کرواؤں۔ امام نے کہا کرواؤ بیعت۔ امام تخت پہ بیٹھے اور امام نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا، کافی دیر خاموش امام بیٹھے رہے۔ مامون نے دیکھے گا مولا میں نے کہا تھا کہ بیعت کروائیں، امام نے کہا میں بیعت کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا ہمارے ہاں تو بیعت ایسے ہوتی ہے۔ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا، اور میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بیعت کروانے کا طریقہ حکومت والوں کا ہے، امامت والوں کا نہیں۔ اگر بات اور زیادہ آسان کروانی ہے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ یوں بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی، غدیر میں رسول علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا تھا، ایسے اٹھایا۔ امامت کے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے، حکومت والوں کے ہاں ایسے ہوتی ہے، امامت میں بیعت ایسے ہوتی ہے۔ جملہ بڑا خوبصورت آ گیا ہے، اگر کچھ سطر کی قیمت دے۔ امامت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے۔ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے۔ امام رضا نے ہاتھ کو یوں اٹھایا، کیونکہ بیعت ہوتی ہے 5 چیزیں بیچنا، 5 چیزیں خریدنا۔ بیعت کرنے والا، بیعت کا لفظ ہے خرید و فروخت۔ بیعت کسی کو حکمران ماننے کو بیعت نہیں کہتے۔ بیعت آپ نے جو گاؤں دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں، بے نامہ لکھا جاتا ہے جی، یہ کب لکھا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز بیچنی ہو۔ بیعت بھی بے سے ہے، بیچنا۔ کیا بیچنا؟ امتی 5 چیزیں امام کے ہاتھ پہ بیچتا ہے: جان، عزت، مال، نفس، اولاد۔ یہ 5 چیزیں معصوم کو دی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں 5 چیزیں خریدی جاتی ہیں: رزق، بخشش، برزخ، میزان، جنت۔ اب بیعت اسی کی ہو سکتی ہے جو یہ 5 چیزیں دے سکتا ہو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کسی کی بیعت کروانا چاہیں کروائیں، شرط یہ ہے کہ وہ یہ 5 چیزیں دے سکتا ہو۔ امام رضا کی بیعت شروع ہوئی، بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہوتی گئی۔ اب امام نے پہلا حکم نامہ پاس کیا۔ حاکم نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ آپ اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے ہیں، پہلا قانون کیا بنائیں گے؟ امام نے فرمایا میرا پہلا قانون، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، امام نے جو پہلا قانون پاس کیا، امام نے کہا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں سے کوئی ملک بھی روم کا سکہ نہیں خریدے گا۔ معلوماتی مجلس سنا رہا ہوں، توجہ آپ کی شرط، روم کا سکہ نہیں خریدا جائے گا، کیونکہ روم عیسائی بادشاہوں کا دور تھا۔ روم کے بادشاہ اپنے سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں بناتے تھے، یعنی یہ اپنی کرنسی کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ امام نے فرمایا سارے اسلامی ملکوں کو منع کر دو، کوئی اسلامی ملک روم کا سکہ نہیں خریدے گا۔ مامون رشید نے کہا کہ اگر مولا روم کا سکہ کوئی نہیں خریدے گا تو ہم خرید و فروخت کیسے کریں؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے۔ بڑا ہٹ کے موضوع میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ 17 صفر دن گزرا ہے امام رضا کا، اس حوالے سے میں گفتگو کا مرکز و محور اسی شہنشاہ کی ذات کو بنانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہم بنائیں گے اپنا ذاتی سکہ جو اسلامی ملکوں کا سکہ ہوگا۔ اس دور میں روم کے سکے کی حیثیت اتنی تھی جیسے آج ڈالر کی ہے، جیسے آج امریکن ڈالر دنیا کی ہر جگہ پہ چلتا ہے، روم کا سکہ ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ امام نے کہا بند کرو اسے، ہم اپنا سکہ بنائیں گے۔ فوراً ٹکسال کو حکم دیا کہ امام کا حکم ہے، کیونکہ ولی عہد ہے، لہذا سکہ ڈھالا جائے۔ سکہ ڈھال کے ٹکسال لے کے آیا۔ اب جملہ سننے والا ہے، مامون رشید نے امام سے پوچھا مولا سکہ بن گیا، اب بتائیں اس پہ ہم خانہ کعبہ کی تصویر بنائیں؟
ہم اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے سکہ لے کے اپنے ہاتھ پہ رکھا. امام نے کہا مامون نہ تیری مرضی نہ میری مرضی, اس کی مرضی چلے گی. اگر امام اپنی طرف سے یہ کہتے تو مامون کہہ دیتا کہ یہ تو رسول کے بیٹے نے اپنی طرف سے حکم دیا. امام نے کہا نہیں, نہ تیری مرضی نہ میری, اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. یہ کہنے کے بعد امام نے دعا کے ہاتھ بلند کیا, میرے مالک اسلامی ممالک کے لیے سکے کا اجرا ہو رہا ہے, جو تو چاہتا ہے وہی اس پہ کنندہ ہو. یہ کہہ کے امام نے سکہ ہاتھ پہ رکھ کے اپنی انگشتری سے مہر لگائی. جب سکہ ہاتھ میں اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا تھا علی ولی اللہ. سکے پہ کیا لکھا تھا جی؟ علی ولی اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ایمان مشکوک ہو سکتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی منافق ہو سکتا ہے, لیکن جو علی ولی اللہ پڑھے نہ اس کی توحید مشکوک ہوتی ہے نہ اس کی رسالت مشکوک ہوتی ہے. سکے پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ. امام نے کہا اب سارے ملکوں میں یہ سکہ بھیج دو. سارے اسلامی ملکوں میں علی ولی اللہ کا سکہ چلا گیا. دشمن کو تو موت آ گئی کہ کیسے موت آئی کہ دل میں بغض علی, جیب میں علی ولی اللہ. علی کے دشمن کے ہاتھ میں بھی علی کی ولایت کا سکہ تھا. لیکن جتنے صادق شادی علی کے محب رہتے تھے انہوں نے جب اس سکے کو دیکھا انہوں نے سنبھال لیا. انہوں نے کہا کہ مامون کیونکہ بدبخت دشمن اہل بیت ہے, یہ کسی وقت بھی سکے کو بند کر دے گا. وہ علی زیدی صاحب اس سکے سے جتنے شیعہ تھے وہ خرید و فروخت نہیں کرتے تھے, وہ سکہ سنبھال لیتے تھے. وہ اس کے بدلے میں جنس دے دیتے تھے, کوئی اور چیز دیتے, سکہ نہیں دیتے تھے. لوگ ان سے کہتے سکہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے یہ قیمت سے زیادہ قیمتی ہے, اس پہ اللہ کے حکم سے امام کی مہر لگی ہوئی ہے, یہ نہیں ہم دیں گے. اس کے بدلے میں جنس دے سکتے ہیں, کوئی اور چیز دے دیتے. وہ سکہ اپنے پاس رکھ لیتے. سکہ جب بند ہو گیا تو پھر شیعوں کے گھروں میں وہ سکہ موجود تھا. پھر ان میں سے کوئی بھی شیعہ سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تو اس سکے کو کپڑے پہ باندھ کے اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا میرا امام ضامن ہے. بیٹھا ہے کوئی بندہ مجلس سننے والا, اب میرا امام ضامن ہے. کیونکہ یہ دور وہ تھا جب بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی, مذہب چھپاتی تھی. خطرناک دور تھا نا جی. تو یہ جو سکہ تھا یہ شیعت کی پہچان تھی. دوسرے ملک میں بھی گئے ہوتے اور وہاں کوئی شیعہ ملتا, اگر اس سے پوچھنا ہوتا کہ کیا تو بھی علی کو مانتا ہے تو وہ اپنے پاس سے وہ سکہ دکھاتا. یہ امام رضا کا پہلا حکم تھا جس کی وجہ سے شیعت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی. میرے شہنشاہ والی خراسان دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ دربار میں بیٹھے بیٹھے یکدم مامون الرشید دربار میں موجود ہوتا تھا. یکدم دربار میں بہت